بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیصل واڈا ایک ایسا کردار جس پر عمران خان صاحب بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور ایک وقت میں نظر آتا تھا کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ جذباتی ہو کر وہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, دفاع کیا کرتے تھے عمران خان کا. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ اچانک انہوں نے ایک ایسی نیوز کانفرنس کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور پھر بہت زیادہ پیارے لگنے لگ گئے پی ڈی ایم کو کہ جناب پی ٹی وی پر, سرکاری ٹیلی ویژن پر, جس پر عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں چل سکتا, ان کی کوئی پریس کانفرنس دیگر چیزیں تو دور کی بات. اور اس وقت میں کہ جب عمران خان صاحب کا تو میڈیا بلیک آؤٹ چل رہا تھا ایک طرح سے اور ان کی تقاریر جو ہے دکھا نہیں سکتے, ڈیلے کریں, یہ کریں, وہ کریں, اس وقت فیصل واڈا کی وہ پریس کانفرنس لائیو دکھائی گئی پاکستان ٹیلی ویژن پر اچانک. وہ کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, ان کے کیا الفاظ تھے, کیا کچھ انہوں نے کہا, اور اب فیصل واڈا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا فیصل واڈا کا مستقبل نظر آ رہا ہے اور ان کے ساتھ اب پنجاب حکومت کی طرف سے کیا ہوا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ لانگ مارچ پہ مجھے خون اور خون ہی نظر آ رہا ہے, لاشیں ہی لاشیں, جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس لانگ مارچ کے بعد یعنی اس کے دوران عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اب ایک جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے جو اس کی تفتیش کر رہی ہے. اسی حوالے سے اب فیصل واڈا صاحب مشکل میں آ گئے ہیں. جب یہ ساری پریس کانفرنس فیصل واڈا نے کی اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا, اور اس میں انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے بہت سی باتیں کیں اور کچھ تانے بانے یہاں پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. کئی چیزیں انہوں نے ایسی کیں کہ جناب ایسے یہاں پر لوگ ہیں, یہ بات کہ وہاں دبئی سے اس کو نکال دیا گیا یہ غلط ہے, اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جا رہا ہے, ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا, یہ ہے وہ ہے, ساری باتیں کی گئی ایسے جیسے وہ کنفیوز کر رہے تھے, جیسے کسی کو بچا رہے تھے, کسی کے کہنے پر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ ثبوت بھی دکھاتے رہے, میرے موبائل میں ثبوت ہیں, میرے پاس سارے ثبوت ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں, سوالوں کے جواب بھی نہیں دیتے, اور گائے بگاہے یہ کہتے ضرور ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن پارٹی سے نکالے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا سیاسی باپ ہے عمران خان, ان کے ارد گرد لوگ برے ہیں, اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس کے بعد جھانسے میں نہیں آتے. عمران خان صاحب نے اس پر دکھ کا بھی اظہار کیا, انٹرویو میں کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا فیصل واڈا نے جس طرح سے یہ پریس کانفرنس کی اور جو کچھ اس نے کیا ہے, میں نہیں سمجھتا تو ایسا کرے گا. عمران خان یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا سیدھا ہے, یہ اعتبار بہت زیادہ کر لیتا ہے, جلدی کر لیتا ہے, پتہ نہیں ہے کیا کرے گا. اور اب بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے آپ کی کمزوری کیا ہے یا کون سی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بدلے, تو کہتے ہیں میں اب بھی اعتبار کر لیتا ہوں لوگوں پر. تو اب ان کے اعتبار کو بھی ٹھیس پہنچی تھی اور وہ کہتے ہیں فیصل واڈا کو میں ایسا نہیں سمجھتا تھا. اب جناب پہلے آپ یہ دیکھیے فیصل واڈا نے کیا کہا تھا اور کس انداز میں یہ پریس کانفرنس دکھائی گئی, اور پھر اس پر رانا ثناء اللہ اور نون لیگ نے کس طرح چھلانگیں لگائیں اور کہا زبردست, یہ بڑا زبردست باتیں کر رہا ہے. اب جناب فیصل واڈا نے یہ پریس کانفرنس کی تھی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد اور یہ لانگ مارچ کے حوالے سے. انہوں نے کیا کہا جی, انہوں نے کہا کہ جی صحافی ارشد شریف کو قتل کرنے کی سازش پاکستان میں تیار ہوئی جبکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا اور پاکستان آنا چاہتا تھا. فیصل واڈا نے کہا کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے اور اس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے. ارشد شریف سے متعلق کوئی ثبوت, لیپ ٹاپ یا موبائل نہیں ملے گا, شواہد مٹا دیے گئے ہیں. ان کو سب کچھ کیسے پتا تھا؟ یہ کہتے ہیں جی ارشد شریف میرا دوست تھا, میرے سے اس سے بات ہوتی رہی, لیکن کبھی کچھ نہیں دکھایا. ان کے گھر نہیں گئے فیصل واڈا صاحب, ارشد شریف کے گھر نہیں گئے. پھر کہتے ہیں جی انہوں نے اچانک نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بدھ کی رات کو پریس کانفرنس کی اور یہ سب باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی. یہ 26 اکتوبر کی یہ بات ہے جناب, ٹھیک ہے. اور پھر کہا کہ ارشد شریف کی موت ایک حادثہ نہیں ہے, آنے والے دنوں میں بہت کچھ بتاتا رہوں گا, اب میں نہیں رکوں گا, بہت کچھ بتاؤں گا, رکوں گا نہیں. گاڑی کے اندر یا بہت قریب سے مارا گیا ہے. ارشد شریف کو 2 گولیاں لگیں جو سینے اور سر پر ہیں. یہ پہلے ہی ان کو کس طرح سے پتا تھا؟ اب یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا وہ ان کو کہہ رہے تھے ارشد شریف کے حوالے سے کہ جناب تم جا کے یہ بات کر دو, کیونکہ پتا تھا یہ سب کچھ ہوا ہے تاکہ تمہاری بات میں اوتھینٹسٹی آ جائے اور پھر جو فیصل واڈا کہے گا لوگ مانیں گے اس نے بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا. لیکن ساتھ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس کے بعد انہوں نے تعاون نہیں کیا. جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے کوئی تعاون نہیں کیا, کوئی چیز نہیں, کچھ نہیں, جبکہ یہ کہتے رہے میرے پاس ثبوت ہیں, دستاویزات ہیں, سب کچھ ہیں, یہ وہ بات کرتے رہے. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ فیصل واڈا نے کس کے کہنے پر یہ ساری پریس کانفرنس کی اور کس کے کہنے پر یہ کیا ہے, وہ اس کو دوست سمجھتا ہے اور یہ سب.
اب اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو سینیٹرشپ بھی بحال ہو جاتی ہے, ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے, لیکن اب کہانی اور ہے. ان کا سیاست میں کردار کچھ نظر نہیں آ رہا, سوائے جب ان کو کرنا ہوتا ہے آگے کسی پروگرام میں آ جاتے کچھ کر دیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں نہیں جا رہا, میں تحریک انصاف میں ہی اگر آیا تو آؤں گا, کیونکہ تحریک انصاف کو نکال چکی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا اس پریس کانفرنس میں کہ فیصل واڈا نے کہا کہ جی کہانی بنائی گئی ہے, بچہ اغوا ہوا, اس کے لیے اس کو گولی ماری گئی ارشد شریف کو, اس گاڑی کے اندر منصوبہ بندی سے قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے, کسی اور کا نہیں ہوا, یہ سازش رچائی گئی ہے. ارشد شریف نہ بھاگنے والا اور نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا. ان پر ایف آئی آرز کٹیں لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. اب دیکھیے وہ کس طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کٹیں لیکن ملک چھوڑنے کو تیار نہیں. وہ ایف آئی آر کے پیچھے نہیں جانا چاہ رہے, نہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایف آئی آر کس نے کاٹی ان کو پکڑو. یہ بات فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہر طرف ان کے گھر والوں کی طرف سے, ان کے دوست احباب کی طرف سے کی جا رہی ہے, لیکن فیصل واڈا اس طرف نہیں گئے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا اور مجبور کیا, اور وہ شخصیت تھی جن پر یقین کرنا بنتا ہے, اور ان کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچے. اب یعنی عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ اس کو خطرہ ہے, اس میں پتہ لگا اس کو مارنے لگے. یہاں پر ارشد شریف صاحب کے بڑے تعلقات تھے, ان کے پاس بڑی انفارمیشن تھی, وہ پاکستان کے ٹاپ کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے. عمران خان کہتے ہیں کہ اس سے بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں تھا پاکستان میں. ان کو بھی اندازہ ہوگا, ویسے تو نہیں گئے, نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن ان کو جب تھریٹ ہوا تو وہ دبئی گئے. اب یہ سنیے کہ ان کو دبئی سے پھر نکالا گیا ہے, یہ بات ثابت ہو گئی ہے. بلکہ وہ کینیا جا کر بھی یو اے ای آنا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں آنے دیا گیا, ان کو ویزا کینسل ہوتا رہا, اجازت نہیں ملتی رہی. جبکہ فیصل واڈا کچھ اور کہانی بتاتے رہے. پھر اس میں انہوں نے کہا, فیصل واڈا نے کہا جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا اور وہاں سے نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹ ہے. جتنے دن ویزا تھا وہ اتنے دن دبئی میں رہا, جب ویزا ختم ہو گیا تو ان کو دبئی چھوڑنا پڑا, جبکہ ایسا نہیں تھا. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں ورنہ پاکستانی اتھارٹیز کے حوالے کر دیں گے. یہ سب بات پھر سامنے آئی تھی, ان کے وکیل نے کہا ہے ارشد شریف صاحب کے. فیصل واڈا نے کہا وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس کے تانے بانے اور سازش کے فائدے اور مقاصد کچھ اور ہیں. عمران خان پرامن مارچ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا جمہوری حق ہے, لیکن میں واضح طور پر بتا رہا ہوں مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون, موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں, اور وہ جنازے دیے جائیں گے. پھر وہ حملہ ہوتا ہے, عمران خان کے سمیت بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں. ایک شخص جو ہے اس میں جاں باق ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, جو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے حملہ آور کو. پھر جناب آخر میں کہا جی میں معصوم پاکستانیوں کو چند لوگوں کی سازش کے تحت مرنے نہیں دوں گا, اپنے آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ ملک میں خون اور لاشوں کا کھیل بند ہو. یعنی وہ رکوانا چاہتے تھے کسی بھی طرح عمران خان لانگ مارچ نہ جائے, لانگ مارچ فیل ہو جائے, یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں. پھر اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب آئے اور اچانک پھر ایک نیوز چینل پر نمودار ہوئے وزیر داخلہ صاحب, اور جب ان سے سوال کیا گیا فیصل واڈا کے دعووں کے بارے میں تو وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ خود اس نیوز کانفرنس کا انتظار کر رہے تھے. ان کو پتا تھا, یعنی رانا ثناء اللہ انتظار کر رہے تھے, اور ان کے خیال میں فیصل واڈا کے بیانات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. سارے تانے بانے عمران خان کی طرف جاتے ہیں اور وہ سازش کا سرغنہ لگتا ہے. یعنی انہوں نے عمران خان پر ڈال دیا کہ ارشد شریف کی شہادت اس طرف, اور سلمان اقبال اے آر وائی کے مالک ان پر ڈال دیا. اب وہ سب باتیں غلط نظر آ رہی ہیں. پھر خود حکومت کی طرف سے کیا کچھ کہا جاتا رہا, حادثہ اور یہ اور وہ. اب بھی کوشش ہو رہی ہے ارشد شریف صاحب کے یعنی کردار کو مشکوک بنانے کی. عمران خان صاحب پر حملے کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ ہوا ہی نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, آج تک اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے, علی زیدی ہوں, دیگر ہوں, اسد عمر ہوں, عمران اسماعیل, ان سب نے رد عمل دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, اس نے یوں کیا, فوری طور پر ان کا رد عمل آیا. تو یہ سب کچھ پھر ہوتا رہا. لیکن ابھی جو تازہ خبر آئی, احمد نورانی فیکٹ فوکس والے, جن کی اب حالیہ خبر جو 13 ارب روپے کے اثاثے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے ہیں, وہ سٹوری والے, انہوں نے اب یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم نے فیصل واڈا کو بہت زیادہ کورسپونڈنس کی کہ بھی بتاؤ تم اس حوالے سے, تو وہ کہتے رہے ہم ریٹن میں جواب دیں گے. فیصل واڈا نے کہا لیکن نہیں دیا. اور احمد نورانی دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کروائی ہے فیصل واڈا سے وہی لوگ ہیں ارشد شریف کے قاتل, اور کہتے ہیں میرے پاس چیز کے ثبوت ہیں بقول احمد نورانی کے. خیر اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے جناب کہ اب پنجاب حکومت نے, ایک تو تھے نا جو وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی, وہ تو وفاقی حکومت نے بنائی تھی, لیکن اب پنجاب حکومت بیچ میں آ گئی ہے جہاں پر تحریک انصاف اور قاف لیگ ہیں. اب وہاں پر وہ شخص دوبارہ آ گیا ہے اس کمیٹی میں جس کو کہ ہٹایا گیا تھا وفاقی حکومت کی طرف سے, سی سی پی او غلام محمود ڈوگر, جن کو کسی صورت نہیں چاہتی وفاقی حکومت. اب اس جے آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے فیصل واڈا کو کہ آئیں, سارے دستاویزات لے کر آئیں ساتھ. یہ جو کہتے ہیں میرے پاس فون میں یہ ہے فلاں ہے, میں دکھا سکتا ہوں آپ کو فون, سب چیزیں ساتھ لائیں, شناختی کارڈ ساتھ لائیں, اور اب ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے, ان کو پیش ہونے کا کہہ دیا گیا ہے.
اور سب چیزوں کے ساتھ کل پیش ہونے کا کہا ہے۔ اب یہ جو سانحہ وزیر آباد ہے، اس میں جے آئی ٹی نے یاسمین راشد، حماد حسن سمیت 35 افراد کو طلب کیا ہے، اور اب یہ ساری کہانی ان سے پوچھی جا رہی ہے کہ آؤ اور یہ بتاؤ اب دیکھنا ہے کہ کرتے کیا ہے، کیونکہ اب گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے، یہ بچ نہیں سکے، ان کو کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا کہ ساری کس طرح پریس کانفرنس کی، پیچھے کون تھا، کیا ہے، ورنہ آگے جا کر یہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت آئے تو پورا کیس چلے اور ان کے موبائل سے دیکھا جائے، سارا ڈیٹا نکلوایا جائے کہ ہوا کیا ہے۔ اب جو تینوں ملزمان ہیں عمران خان صاحب پر حملے کے، ان سے تحقیقات کر کے یعنی شاہدین کے بیانات پہلے ہی قلم بند کر لیے گئے ہیں، تو اب یہ جو جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے اس کے پاس پہلے ہی بہت سی معلومات موجود ہیں، تو یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ کیا ہوتا رہا، سب کس طرح سے ہوا۔ تو اس میں اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں، چونکہ وہ پہلے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے بھاگے ہیں، احمد نورانی سے بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی جواب نہیں دے رہے، لیکن اب یہ کمیٹی کے سامنے بھی نہیں آتے، جے آئی ٹی کے سامنے نہیں آتے، تو یہ اور مشکوک ہو جائیں گے اور مسائل میں گر جائیں گے، اور پارٹی سے تو پہلے ہی نکالے گئے ہیں، تو یہ اب ان کو جو ساری پریس کانفرنس جو کچھ نے کہا وہ الٹا ان کے اب گلے پڑ گئی ہے اور ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ تو ان کو بتانا پڑے گا، اور اگر نہیں بھی بتائیں گے تو آنے والے وقت میں جب وفاق میں بھی اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تب یہ کہاں جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔